اب میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے عزیزم بھائی اور ہمارے بہت ہی عزیز ہمارے پیر بھائی علی جناب فخر الدین نظامی صاحب سے، جو صاحبزادے ہیں حضرت نور اللہ خان نظامی صاحب کے، جو جماعت نظامی حیدرآباد کے ناظم تھے اور چند روز پہلے ہی ان کا انتقال ہوا۔ بڑا افسوس ہے ہم کو، ہماری جماعت کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے، خواجگان چشت اہل بہشت کا قرب عطا فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں درخواست کر رہا ہوں فخر الدین نظامی صاحب سے اور ان کے ہمراہ ان کے چھوٹے بھائی شمس الدین نظامی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میں ان سے فخر الدین صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے مقالے سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑا مشکور ہوں حضرت خواجہ سید محمد نظامی مدد اللہ العالی کا کہ انہوں نے مجھے دادا پیر حضرت خواجہ حسن نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 66ویں سالانہ عرس کے موقع پر خواجہ صاحب کی ادبی اور علمی خدمات پر روشنی ڈالنے کا موقع دیا۔ میرے دادا پیر حضرت خواجہ حسن نظامی ایک ایسے بزرگ صوفی، ادیب، دانشور، مورخ اور انشا پردہ تھے۔ خواجہ صاحب نے ہر موضوع پر لکھا، شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس پر خواجہ صاحب کی کوئی تحریر نہ ملے۔ خواجہ صاحب نے آپ بیتی لکھی، سفر نامے لکھے، گاندھی نامہ، یزید نامہ بھی آپ کی اہم کتابوں میں سے ہے۔ خواجہ صاحب نے انشائیے بھی لکھے، جھنگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، مرخ کی اذاں، مچھر، مکھی، الو آپ کے مشہور انشائیے ہیں۔ خواجہ صاحب کا اسلوب سب سے الگ تھا، وہ ایک صاحب طرز انشا پردار تھے، اپنے اسلوب کے موجد بھی اور خاتم بھی۔ حضرت اکبر الہ آبادی خواجہ صاحب کو الہ آباد بلا رہے تھے اور خواجہ صاحب متعدد تقاضوں کے باوجود نہ جا سکے۔ حضرت اکبر الہ آبادی نے حضرت ملا واحدی صاحب کے نام خط میں لکھا، خواجہ حسن نظامی سے دلی نہ چھوٹ سکی، حضرت ابو ہریرہ سے بلی نہ چھوٹ سکی۔ خواجہ صاحب کی عمر میں اور حضرت اکبر الہ آبادی کی عمر میں بڑا تفاوت تھا۔ خواجہ صاحب حضرت اکبر الہ آبادی کے بیٹے سید عابد حسین سے چھوٹے تھے۔ حضرت اکبر الہ آبادی کا انتقال اس فقرے کی تکرار پر ہوا جو خواجہ صاحب کی زبانی تھا، عین اللہ ناظرۃ الینا، اللہ کی آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہے۔ خواجہ صاحب ایک ادبی محفل میں جہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کا مشترکہ اجتماع تھا، آپ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو فرمایا ہم کہہ کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ہم، اور پھر چپ ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جو ہم کہا تو بعض حاضرین کو ہنسی آ گئی اور آپ نے اس ہنسی کا خیر مقدم کیا اور پھر بولے، حضرات میں کہہ رہا ہوں اور ہم سے میرا مطلب ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان، اور پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا۔ خواجہ صاحب کم و پیش 500 کے قریب کتابوں کے مصنف تھے۔ انقلاب 1857 کے سلسلے کی کتابیں یادگار چھوڑ گئے ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی کارآمد کتابیں ہیں۔ حضرت اکبر الہ آبادی جو بیج ظریفانہ اشعار کے ذریعے بویا کرتے تھے، وہی بیج خواجہ صاحب نے دلچسپ افسانوں سے بویا ہے۔ تمانچہ برخسار یزید ایک ضرب المثال کتاب ہے۔ خواجہ صاحب کے آنکھ میں موہنی تھی، خواجہ صاحب کی زبان میں موہنی تھی، خواجہ صاحب کی شخصیت میں موہنی تھی۔ خواجہ صاحب اثر تپا موہ لینے والے تھے۔ خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے روح شناسی کے واسطے پیدا کیا تھا۔ آپ کے سفر کے ذریعے
करोड़ों आदमियों से रूशनासी हासिल हुई। और बड़े आदमियों में कौन था जो आपका शनासाना न हो। वो खुद बड़े आदमी थे, लेकिन सब बड़े आदमी आपस में एक दूसरे से ऐसे करीब नहीं होते जैसे आपसे करीब थे। ख्वाजा साहब की अंधकुदादात कशिश थी। आपकी तरफ छोटे बड़े सब इसी तरह खींचते थे जिस तरह मिठास की तरफ चूंटियां खींचती हैं। 1908 में ख्वाजा साहब ने हल्का निजामुल मशाइख कायम किया। इस हल्के में दरगाह सुल्तानुल मशाइख का कोई पीरजादा नहीं आया और न शहर के उलमा व मशाइख में से किसी ने इसमें शिरकत की। ख्वाजा साहब की ये कोशिश ने मुल्क की तकरीबन हर दरगाह में हलचल पैदा कर दी। ख्वाजा साहब ने दरगाहों में जनाना गाने को सख्ती से रोका और मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर में अब कोई दरगाह शायद ही होगी जहां औरतें गाती हों। हल्का निजामुल मशाइख तन्हा दरगाह हजरत सुल्तानुल मशाइख की इस्लाह के लिए नहीं था बल्कि तमाम दरगाहों की इस्लाह के लिए था। ख्वाजा साहब के चंद मलफूजात। किसी ने ख्वाजा साहब से सवाल किया, फकीर और दरवेश को बच्चे से मशाबहत क्यों दी जाती है? ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, दरवेश की शान ये है कि वो खाना खाने के बाद दूसरे वक्त की फिक्र नहीं करता कि दूसरे वक्त क्या खाएगा और कहां से खाएगा। दरवेश किसी से कीना व इनाद नहीं रखता। दरवेश हर अदना और मामूली चीज में जमाले यार की मुतलाशी रहता है और तलाश व दीज से मसरूर होता है। दरवेश दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं करता या किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। यही हाल बच्चों का है। वो भी एक वक्त का खाना खाकर दूसरे वक्त बेफिक्र हो जाते हैं और जब किसी से उनकी लड़ाई हो जाती है तो कीना व इनाद नहीं रखते, झगड़े को जल्दी भूल जाते हैं और जिससे लड़े थे उसी के साथ खेलने लगते हैं और मामूली चीजों को देखकर खुश होते हैं और इन्हें अपना कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता। एक शख्स ने ख्वाजा साहब से कहा, अल्लाह कहाँ है? ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, वो कहाँ नहीं है। दूसरे ने सवाल किया, ज़मीर और मन में क्या फर्क है? ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, ज़मीर मन यानी दिल की जबान है, मन कुल है, ज़मीर इसका एक जुज है। तीसरा बोला, मिसमैरिज्म और तवज्जो में क्या फर्क है? जवाब दिया, मकसद का फर्क है। मिसमैरिज्म का मकसद दुनिया और इसका तमाशा है। तौहीद का मकसद, तवज्जो का मकसद अल्लाह और इसके जमाल की दीद है। एक साहब ने ख्वाजा साहब से पूछा, मर्ज में क्या देखा? ख्वाजा साहब ने कहा, अल्लाह को बरमल्ला देखा। सेहत में जो नहा था इसे आया देखा और इंसान को मजबूर मगर मुख्तार नुमा देखा। इस किस्म की बातें ख्वाजा साहब हमा वक्त करते रहते थे। इन बातों को जमा किया जाए तो किताब बन जाए। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, रूह की हकीकत जो जानता है वो कहता नहीं और जो कहता है वो जानता नहीं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, दवाओं से आने वाली तंदुरुस्ती अच्छी हुआ करती तो अल्लाह की जरूरत न रहती। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, इंसान को कपड़ा आसाइश के लिए दरकार है, ज़ेबाइश तो इसके अमल से होती है। अब इर्तिदाद के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज करना चाहता हूं। स्वामी शरदानंद एक मुमताज आर्य लीडर थे जो देहाती मुसलमानों में शुद्धि का काम शुरू कर दिया था, यानी पाक बनाने का काम, यानी मुसलमान को मुर्तिद या इस्लाम से फेर देने का काम। इर्तिदाद की रोकथाम के लिए ख्वाजा साहब ने यक्का व तन्हा बेड़ा उठाया। ख्वाजा साहब फख्त, मुदाफत और बचाव का गर्ज अंजाम देते थे, खुद हमला नहीं करते थे। मुसलमानों को समझाते
کہ اسلام مت چھوڑو آریوں سے نہیں الجھتے تھے. مسلمانوں کے سمجھانے کے لیے خواجہ صاحب نے کروڑوں کی تعداد میں ہینڈ بل، پوسٹر اور پیمپلیٹ شائع کیے. خواجہ صاحب نفسیات کے عالم نہیں تھے لیکن نفسیات کے فطرن ماہر تھے. چٹکلوں میں دیہاتی مسلمانوں کا رخ ادھر سے ادھر پھیر دیتے تھے. تحریک شدی نے خواجہ صاحب کا یہ احساس بیدار کیا کہ مسلمان افلاس اور اسلام سے بے خبری کے سبب دولت مند اور تعلیم یافتہ قوموں کا کھاجا بنے جاتے ہیں. خواجہ صاحب اس دق سے بچانے کے لیے جو مسلمانوں کو لگی تھی، خواجہ صاحب نے انسداد لٹریچر اسی قسم کا ہے جس میں اسلامی تعلیمات اور افلاس دور کرنے کے لیے تدابیر ساتھ ساتھ ہیں. اس ضمن میں ایک واقعہ جو ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جو ہمارے دادا پیر کا آریہ سماج کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، اس وقت کے ہندوؤں ہی نہیں بلکہ مسلمان اور علماء اور مشائخ بھی ہمارے خواجہ دادا پیر کے خلاف ہو گئے تھے. تو خواجہ صاحب بہت پریشان، یکا و تنہا تھے. تو آپ کی ہمت افزائی کے لیے ہمارے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی. یعنی دادا پیر کے خواب میں آئے اور کہا آپ کا نیزہ میرا نیزہ. یعنی یہ ایک دادا پیر کی پشت پناہی تھی. تو ہمارے دادا پیر کی پھر ہمت جو بن گئی اور وہ بالکل مستعد اس کام میں لگے رہے. اور یہ بات کی افشاں حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی جب لکشدیپ سے ایک وفد ہندوستان آیا ہوا تھا. تمام ملک کی زیارتوں کے بعد جب وہ دہلی پہنچا، بارگاہ نظام الدین اولیاء مہولائی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے بعد وہ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوج میں لگ گیا اور کھوجتا ہوا آپ تک پہنچ گیا. اور پھر ان کے تاثرات سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دادا پیر کی تحریر سے بہت متاثر تھے. اور پھر اس وفد کے جو سربراہ تھے، جو لیڈر تھے، وہ خود ایک پیر اور مرشد تھے اور ان کو اکثر و بیشتر سلاسل میں اجازت تھی. اس کے باوجود بھی وہ چاہتے تھے کہ دادا پیر یعنی حضرت خواجہ حسن نظامی کے سلسلے میں خلافت ملے اور اصرار کرنے لگے کہ آپ مجھے خلافت دیجیے. یوں تو ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگنے پر کسی کو خلافت دیے نہیں، لیکن آپ نے پوچھا کہ آپ خلافت کیوں مانگتے ہیں جبکہ آپ کے پاس متعدد سلاسل میں اجازت ہے. تو وفد کے جو لیڈر تھے، سربراہ تھے، کہنے لگے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ حضرت خواجہ حسن نظامی کے یہاں اویسیا خلافت ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں 2 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر لوں گا. جب یہ خواجہ صاحب کے علم میں بات آئی تو اتنے مسرور ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ نہ خلافت ہی دی بلکہ اتنی مٹھائی تقسیم کی کہ بستی نظام الدین میں شاید کوئی حلوائی کی دکان ہو جہاں مٹھائی باقی رہے. ساری دکانوں نے اپنی شٹریں ڈال دی. اس خوشی کا اظہار اس وقت اپنے خلفاؤں کو ٹیلی فون لگا کر بتایا کہ ہمارے پیر و مرشد کے یہاں اویسیا خلافت ہے. حضرات، اس بات پر ہم سب کو بڑا شرف ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم صرف 2 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرتے ہیں. یہ ہم سب فخر کرتے ہیں. اس بات پر میں
اپنا مقالہ ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ میرے والد میرے مرشد حضرت قاری محمد نور اللہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان سے کچھ دن پہلے یعنی 23 شعبان کو اس دنیا فانی سے کچھ کر گئے ہیں. آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ پروفیسر فخر الدین نظامی صاحب. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم سب کو اس مقالے سے نوازا